اللہ اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسولكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں لبیک والوں کو اور کوئی شے نہیں آتی
میں نے کہا ہمارا بابا یہ کہہ گیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بیان فرمایا کہ کن کن کی زبان حضور کے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی، سب کی زبان پر رسول اللہ کی تعریف جاری ہوئی۔ جب اتنے بڑے بڑے انبیاء اور رسل نے اور صحابہ نے حضور کی تعریف بیان کی تو لبیک والے اور پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اور یہ تو رسول اللہ کی رحمت للعالمین ہی ہے، حضور کی وجہ سے یہ سب کچھ کائنات کھڑی ہے، ورنہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اس پر تو پتھر برس پڑنے تھے، انہوں نے زمین کے اندر چلے جانا تھا اور ان کی شکلیں بھی بگڑ جانی تھی۔ حضور کی عزت آبرو پر جو بندہ دو نمبری کر جائے اس کے بعد پھر کیا بیٹھ جاتی ہے، پھر کیا بات رہ جاتی ہے؟ یہی تو ایک کائنات میں چیز ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو خیمہ کھڑا ہے یہ صرف حضور کی وجہ سے کھڑا ہے، یہ مت کوئی سمجھے کہ ہماری کوئی محنت سے کھڑا ہے، کسی کی نیکی سے کھڑا ہے، نہ قیامت والے دن نبی اور رسول بھی کہہ دیں کہ اذهبوا الی غیری، آج غیر کے پاس جاؤ، اللہ کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا و مولا نے پھر اپنی شان خود بیان کی، شاہ جی قبلہ نے مجھے بلایا، آپ بھی آ گئے، میں آپ کے جذبات جو جب دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں ہم مولوی سید تو سید ہیں نا، ان کی بات تو میں علیحدہ کر دوں، مولوی اور پیر دین کا کام بڑا تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جذبات میں دیکھ کر کہتا ہوں کہ نہیں، گل وچ کوئی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، جو بندہ ممبر پر بیٹھ کر ڈر جائے کہ جی میرا لبیک نال تعلق کوئی نہیں، پھر وہ کدے نال تعلق؟ لبیک کا معنی تو اتنا ہی ہے، حضور میں حاضر، حضور میری عزت آپ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے حاضر، حضور میرے بچے حاضر، میرے والدین حاضر، میرا مال حاضر، اس کے علاوہ تو اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ بات لبیک کے اندر اتنی ہے تو کوئی بندہ اس کو سیاسی کہہ دے، کوئی کہے جی یہ ووٹوں کے لیے نعرے لگاتے ہیں، ووٹوں کے لیے ہم نعرے نہیں لگاتے، ہم تو چاہتے ہیں اتنی بات کہ دنیا کے اندر بھی حضور سے وفا ہو، اور جب قبر میں جائے تو رسول اللہ فرما دیں اس نے میرے لیے بڑے دکھ اٹھائے، اور پھر کل حشر والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ یا الہی دی ہے اگر تو نے نعت نبی کی توفیق، تو حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ۔ دیکھیں لندن میں ایک
ہمارے ایک مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کا کلپ سن رہا تھا اسپتال میں بیٹھ کر، تو وہاں انگریز ڈاکٹر ایک گزرا، اس نے کہا کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے جب آپ کی تقریر دکھائی اور مجمع کا نعرہ ایسے ایسے، تو کہنے لگا یہ جو مولوی خطاب کر رہا ہے یہ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بیچارہ ڈاکٹر کیا، یہ تو ایک مولوی ہے مسجد کا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، انہوں نے کہا جو آدمی ایسے ایسے کرتا ہے نا اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بس اتنی بات ہے۔ 2 نومبر توجہ، بروز ہفتہ ہم جو کانفرنس، ہم سے مراد آپ ہیں، آپ ہی کر رہے۔ میرے جیسا بندہ جو 5 فٹ سے اپنا پانی نہیں پکڑ سکتا پینے کے لیے، وہ کیا کام کر سکتا ہے؟ آپ ہی کر رہے ہیں۔ 2 نومبر کو مینار پاکستان لاہور میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر ہم نے یہی نعرے لگانے ہیں، وہاں کوئی تقریری مقابلے نہیں ہونے، فلاں خطیب صاحب آ رہا ہے تو فلاں نعت خان آ رہا ہے، جو بھی آئے گا اس کو یہ نعرہ ایسے لگانا پڑے گا وہاں۔ اور ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے۔ اسلام کا نام لیا، جب حضور کی عزت کی باری آئی تو لوگ اندر داخل ہو گئے اور ہمیں تانے دیتے تھے۔ ہون پتہ لگے گا نا جیلیں جو باہر آن گئے تھے، ہون پتہ لگیا، ہون پھسے۔ اور میں کہ چلیا تو کوئی صدر رہنا ہے، اسی اندر جیلیں مر گئے تھے، تو کوئی تھے صدر رہنا ہے؟ صدر تھے رہنا کسی نے نہیں، لیکن بندہ چاجدہ تو مرے نا۔ باقی رہ گئی بات، غازی علم الدین دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب جیل کے اندر ایک شاعر نے ملاقات کی تو کہنے لگا غازی کوئی بات تو سناؤ نا۔ انہوں نے کہا کیا سناؤں؟ من عاشق سرمستم، من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم، با دوست چو مشغولم دشمن چه کند بر من، چون گنج بدست آمد از مار میندیشم۔ انہوں نے کہا میں تو وہ عاشق ہوں جو جھوم کر اور مست ہو کر حضور کے نام پر گردن دوں گا۔ غازی علم الدین اندر شیر پڑے میاں والی جیل آج جناب 1929 31 اکتوبر ہن 2019 ہو گیا، تے بس 90 سال تو بعد بھی آج اتنے حضرت صاحب دے آستانہ عالیہ تے علم الدین دا ذکر ہویا کہ نہ ہویا؟ علم الدین تا ویاہ بھی نہیں کیتا، لوگ کہتے ہیں پتر ہومن تے تذکرے ہوندے، میں آکھا نہ جلیا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو میں تقریباً 15 دن بخار رہا، اس دے باوجود میں ہاتھ ہون بھی چاہتا تے مینوں کوئی ہاتھ نہیں تھک دے، تو آڑے ہاتھ کیویں تھک جاندے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ توجہ، یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعہ،
قیامت والے دن جدوں مسلمانوں کو حکم ہوئے جانا میں سجدہ کرو تے سارے سجدے چ گر جان گے تے کافر سجدہ نہیں کر سکن گے. یہ قرآن دی نص ہے. انہاں دی کمر سریا پی جانا ہے. دنیا تے رب نو نہیں منیا قیامت نو سجدہ نہیں کر سکن گے. اسی اے امت نو گل کرنے کہ آج لے ان کی پناہ. آج جدوں حضور دی گل آوے تے انے واہ نال والا کی ویکھنا ہے؟ وہ کی ویکھے گا بھئی تو ہاتھ حضور واسطے چک رہا تینوں تانا مارے گا. اس تو وڈی اور گل کیڑی تینوں حضور دے نام تے کوئی تانا مار دے وے جناب. ویکھ ویکھ کے محبت نہیں کرنی. ہاں ویکھ ویکھ کے محبت نہیں کرنی بھئی نال والا کیویں کر رہا. تو اپنے اندر دی گل کر تینوں حضور نال کتنا پیار ہے. توجہ بھائی باقی توجہ باقی آج بھی لوگ سانو تانے مار. لیکن ہے بڑا عجیب مسئلہ. پیسے ہون بھی ساڑھے کول کوئی نہیں کانفرنس دے اتنے بندہ کہے جی انے واہ لائی آؤ اتنے کوئی نہیں لیکن ہیں ضرور. اندر بھی میرے کو یہی پوچھتے سن جیل آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ یہی سوال. اور تو میرا جرم ایسی کوئی نہیں. گل کرنا جرم ہے. حضور دی عزت ہوتے گل کرنا یہ جرم ہے. یہ تو کوئی جرم نہیں نا. آخر کہندے سن اچھا آپ بتائیں آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ میں آکھا تسی دسو کون دیتا ہے. تسی میری فون وی تساں ٹیپاں لائیاں ایتھے بھی کتنے مخبر بیٹھے ہونے کوئی ادھر کر رہے ہونے مولانا تقریر کر رہے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں مولانا کدھر جا رہے ہیں روٹی کیسے کھا رہے ہیں ویل چیئر پر کیسے بیٹھے ہوئے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ جی ایڈے کوئی جنے ہو نا تے کشمیر جاؤ. مولی خادم تے تھی جمعہ. ہاں مولی خادم تے تھی جمعہ ایتھی رہ رہا اے محمد عربی دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اے سید سارے اسی کوئی کدھر باہروں نہیں آئے. میرے تو 5 پشتاں دی میں قبراں وکھا سکنا اپنے پنڈ. ہاں میرے دادے لکڑ دادے دی قبراں اتھے موجود ہیں. ساڑی اپنی زمین اتھے موجود ہے. اسی کدھر باہروں مانگ تانگ کے نہیں آئے. ساڑھے بارے تو انہوں ایڈی تکلیف ہے ادھر جاؤ مودی نو لمحہ پاؤ. ہاں اور توجہ کشمیر دیاں بچیاں پکار رہی ہیں کوئی محمد بن قاسم اگو آواز آندی نہیں اسی تقریر جے کر کے آیا بادشاہ ہوتے اقوام متحدہ تقریر نال کشمیر آزاد ہونا ہے. کشمیر انج آزاد ہونا ہے کہ ایتھو جناب پاکستانی فوج چلے تے غوری میزائل بالکل فٹ کر دے وے تے انہوں نے کہا پتر غوری میزائل تے پچھو چلنے ہنسی آ رہے ہیں تواڈی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور شہرو زور لاؤ. اسی توجہ دیہڑی راتی تقریرہ بھی کریے تواڈا ملاقاتاں بھی کریے جناب تے ساڑھے گلے نو کوئی نہ ہویا تے تسی ایڈے دیسی گھیو کھا کھا کے اس علاقے دے سارے تسی دیسی گھیو کھا گئے ہو مک گیا تے خدا نے بندے ہو زور لاؤ. کس واسطے؟ اوقات ہما بود کے با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلی و بے خیردی بود. طاقت اوہی ہے جڑی اسلام دے کم آ جائے. گڑا اوہی ہے جدے اللہ رسول دی جناب گل ہوئے بندے دی تے بازو ہوئی ہیں جڑے انج ہون تے جناب اتھے مودی بھی ہلے تے ٹرمپ بھی ہلے. کی کرنا چاہندے ہیں مسلمان؟ انہاں کہتا ہے تو گردن کٹنا چاہندے ہیں اور کی کرنا چاہندے ہیں تواڈے. زور لاؤ سارے لپاٹ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. توجہ او شیرو بیٹھ کے نعرہ لاؤ. پچھلے پھر پریشان ہو جاندے او پھر کہندے شاید مجمع ہون بات سلام پڑھن لگے تسی اٹھتے ہو تو پچھلے پریشان ہو جاندے. تسی بیٹھ کے نعرہ لاؤ سینے دا زور لاؤ. مولانا عبدالستار خان نیازی جنہ ویکھن او تا ویکھن جنہ نہیں ویکھے وہ آپ بڑا وڈا ایمن ترہ جڑا نا بندے سن اینڈ لمبا اتا
اخباری نمائندے پوچھا، انہیں کہا مولانا یہ ترا کیویں کھڑا رہندا؟ انہیں کہا سینے کے زور سے کھڑا رہتا ہے، اور کیسے کھڑا رہتا ہے؟ ہاں جی، اور ترا سینے دے زور نہ کھڑا رہندا تے تہاڈا زور نہیں لگدا سینے دا؟ پھر لاؤ جی نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایتھے جڑا ہے نا ایک گاؤں دے اندر تواڈے جذبات تے اتنی دنیا جمع ہوئی تے تسی دسواں پورے پاکستان جدوں مینار پاکستان لوگاں آ جانا ہے۔ میں اپنی زبان سے جھوٹ تے نہیں ماردا، بندے امن 400-500 تے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لوگ جھوٹ مارنے۔ جھوٹ حضور نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، حضور نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کوئی ساڑا دعویٰ شاوہ کوئی نہیں، اسی 8 لاکھ لے آنے، لیکن جیڑے آنے انشاءاللہ وہ جنے ہونے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گل سمجھ آئی؟ اتنے جنیا اتنے نعرہ جدو لگنا ہے تو مینار پاکستان نو اسی پوچھنا ہے 10/11/1940 مارچ ایتھے محمد قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نعرہ کیوں لایا ایتھے؟ اے لا پاکستان کیوں بنایا؟ ایتھے مولانا عبدالحامد بدایونی، عبدالرب نشتر، یہ بڑے بڑے اکابر ملت اتھے کیوں جمع ہوئے؟ کیا میچ کران واسطے جمع ہوئے؟ کشمیر اور بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی ہوں تے لاہور میچ کران واسطے نہ پاکستان بنایا سی؟ اسی پوچھنا ہے اس دن مینار پاکستان کو 10 ایتھے بابے کیوں جمع ہوئے 1940 وچ؟ کیا روٹیاں واسطے جمع ہوئے سن؟ بھائی روٹی نہیں لبدی سی انہاں نو؟ اسی ایک گل کرنی مینار پاکستان اتنے کھڑ کے، اے گنڈیاں واسطے پاکستان نہیں بنیا تے نہ دین دے دشمناں واسطے پاکستان بنیا۔ پاکستان بر صغیرے چ نعرہ لگیا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ دی زار بینج لانی بھائی جتنے پاکستان اج لبرانن وہ چرپائی تو تھلے ڈھائے پون کہ نہیں محمد عربی دے شیر جاگ پے ہن، پاکستان دے وارث جاگ پے۔ تسی انج کر کے نعرہ لائے کرو لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی ڈاڈی۔ اقبال کہندا لا الہ الا اللہ ضرب اس تو ضرب قاری اس۔ اقبال کہندا لا الہ دی ضرب انج لا کہ مودی سمیت ٹرمپ سمیت ساری ڈھائے پون انج ضرب لاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ۔ اتھے ہوتے ضرب لانی نا، ہاں جی، اندروں سارا کچھ جڑا گند نکل کے چلا جائے اور نور ایمان آوے جائے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ شیرو الا اللہ دی ضرب لاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور کہنے جی یہ لبیک والے دین کیویں لے آن گے؟ میں کہا کیویں نے پترا ساڈا کام میں میدان لا دینا۔ مدد آندھی ادوں جدوں صحابہ بدر وچ پہنچے، جے صحابہ اتھے مدینہ منورہ ہی کہہ دیندے حضور 8 تلواراں نہ 1000 بندے نہ لڑیا جا سکدا، 8 تلواراں صحابہ کو تے 2 گھوڑے، ایک روایت وچ 1 گھوڑا تے یار 70 اٹھ تے کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں۔ کسے صحابی نے کیا حضور مروانا نے سانو؟ نہ جدو رسول اللہ نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں تے سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو؟ فرمایا ہاں آپ سے پوچھتا ہوں۔ عرض کی تھی پھر ساڑھا جواب بھی عرض ہے سنو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا و سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا۔ حضور ساڑھے کو پوچھ دیو؟ بندے اسی 305 کھجوراں بھی کوئی نہیں کھان والیاں، تلواراں ساڑھے کو جناب 8 تلواراں تے 70 ساڑھے کو اٹھن کھان دی بھی شے کوئی نہیں۔ 1000 بندہ کے کھڑیا
اٹھاں دے قیمہ بڑھا کے کھا رہا ہے، اٹھاں دے شوروے پی رہا ہے، لیکن حضور حکم تو دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھڑ کے رہ دیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ توجہ، اشرکا وجہ رسول اللہ۔ حضرت ربیع بنت معوذ کو حضرت عمار بن یاسر نے پوترے پوچھا، انہوں نے کہا مائی جی تسی تو رسول اللہ ویکھے سن، اسی نہیں ویکھے، دسو حضور کیوں جیسن؟ فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، فرماؤ پترا تو ویکھے جے نہیں، اسی ویکھیا، جے تو ویکھدا تا پتہ لگدا ہونے سورج چڑھیا۔ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، تو صحابہ کہندے ہیں حضور دا چہرہ انور مزید روشن ہویا۔ آج کہندے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں، کیسے دین لائیں گے؟ میں کہا کیسے نہیں پترا، تو ایویں تیریاں ٹنگاں کمی جا رہی ہیں، ہر گل ہوتے۔ جیڑا بندہ حضور دی خاطر ہتھ کڑی نہ لوا سکے، کس منہ سے کہتا ہے میں آج کے رسول ہوں؟ کیوں جی؟ جیڑا 2 دن جیل وچ نہ رہ سکیا، کس گل نال کہندا او جی میرا بس؟ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ لوگ اپنے ہن نہیں لوگ جیل سیاسی رہے ہوئے، تے ساڈے مولویاں نو کیڑا مسئلہ ہے؟ کی مسائل ہیں مولویاں نو؟ پیراں نو کی مسائل ہیں؟ ساری زندگی حضور دے دین دا نام دا کھادیا، یار اوکھا ویڑا آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے۔ اقبال کہندا خطر تابو تمہارا امتحان است، یار ممکنات جسم و جان است۔ اقبال کہندا خطرے دے ویڑے تے پتہ لگدا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ جائے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جنگ یرموک اچنا ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ بندہ سی کافران دا، ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ تھے، صحابہ 36,000۔ حضرت اکرمہ ابو جال دے پتر وہ تے مسلمان ہو گئے فتح مکہ دے موقع تے۔ حضرت اکرمہ ویکھیا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے۔ اور ثم نادا من یبایع علی الموت، صحابہ نو کہنے لگے میرے ہاتھ ہوتے موت تے کس نے بیعت کرنی؟ ایتھے بیعت کرنی۔ یہ تے کہنے نہیں یہ انتہا پسندی ہے، اے میں نو اجازت دیو میں صرف 10,000 بندے دی موت ہوتے بیعت کرا تے میں مودی نو کہا میں بچے میں آیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ جے مودی دی فوج اتھو نہ نسے موت دے دوران بیعت ہی صرف انہوں نے کہتے جلے آ گئے، اور نہیں نہیں اے نہیں میں کتا پاک رسول اللہ، اے نہیں بات توجہ، اے جڑے اے نعرے نہ للکار ہے شیر، میرا تعارف اتنا ہی ہے، جیڑا بھی میرے بارے کوئی اور گل کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے۔ جی حضرت صاحب بڑے پہنچے ہیں فلانا، میرا اتنا ہی تعارف ہے، دنیا وچ بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی میں کتا پاک رسول اللہ، بس اس تو زیادہ کوئی تعارف نہیں، نہ حضرت علامہ تے نہ واضح خوش بیان۔ مالک کتا بھی رکھ دیں تو تکڑا رکھ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ میں نو اگر اتھے کتا بھی حضور فرما دیں تو میرے واسطے کائنات وڈی سعادت ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے بارے لکھیا، فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بارے لکھیا کہ جتنے لوگوں نے آج تک کیا نا میں در رسول دا کتا، اعلیٰ حضرت فرما دیں انہوں نے سارے کتیاں نالوں میں کم ترین کتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جی بندہ
جنہ دی مجلس 40 سال دنیا دی گل نہیں ہوئی. 40 سال, ہاں جی 40 سال گل. آپ دے پیراں وچ روح نکل رہی سی تاں وی آپ نے فتویٰ دسیا سی. ہاں جی روح پیراں جو نکل چکی سی. اور مولانا امجد علی اعظمی گئے تے فرمایا جد اعلیٰ حضرت دا وصال ہے, فرمایا مولانا سویرے میری بڑی بیٹی ملن آئی, میں پورا اپنے دماغ تے زور پایا, مینوں دا اپنی بڑی بیٹی دا نام نہیں یاد آیا, لیکن حضور دیاں شاناں دے بارے جتنیاں روایتاں حدیثاں ہون بھی مینوں ساریاں یاد ہیں. ہاں دی دا نام نہیں یاد رہا اعلیٰ حضرت نو. جس شام ہاں جی جس دوپہر دے ٹائم آپ دا وصال ہویا, مولانا امجد علی اعظمی کہندے نے جنہاں بہار شریعت لکھی, کہندے نے میں اعلیٰ حضرت کول گیا تے کہندے نے مولانا, کہندے نے اعلیٰ حضرت نے پہلے مولانا نے پوچھا سی, اعلیٰ حضرت ایک دن بیان کیتا, ایک بزرگ سن تے انہاں دی پیراں چ روح نکل گئی سی تے انہاں فتویٰ دسیا تے مولانا کہن لگے اسی پوچھا جی تہاڈے نال وی انج ہونا ہے؟ فرمایا ہاں انج ہونا ہے. کہندے نے مولانا امجد علی اعظمی صاحب کہندے نے ایک فتویٰ آ گیا, بڑا ڈھونڈا نہ لبیا, میں اعلیٰ حضرت دے گھر دستک دیتی, خواتین نو کیا دائیں بائیں ہو جاؤ, میں اعلیٰ حضرت کول پوچھنا ہے. تے کہندے میں اندر گیا تے اعلیٰ حضرت دی روح پیراں چوں نکل چکی سی. نال کیا مینوں اپنی سویرے دھی دا نام نہیں یاد آیا. فرماندے میں کیا حضور ہے فتویٰ ہے؟ فرمایا فلانی کتاب فلانا صفحہ تے فلانی سطر تے گل لکھی پئی ہے جناب. ہاں جی ایک گلاں ایویں نہیں ہوندیاں. ہاں جی لوگ ساڈے بارے اے جی مولوی وک گئے, اے مولوی پیسے لے کے, اے مولوی معاہدے کر کے اندر آئے. معاہدے کرنے ہوندے تے 6 مہینے اندر رہنا سی. او تے میں جمعے نو گرفتار ہویا, ہفتہ اتوار دی شام نو آ گئے سن جیل وچ. ہاں جی مولانا کچھ کرنا ہے؟ میں کہا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم. کیوں جی تسی ساڑے بارے ایویں بہ کے سوچتے رہندے ہو چلے ہو. اے تسی مینوں تھلے بٹھاؤ نہ ہون تے میں زیادہ زیادہ 10-15 منٹ بس آخری حد 15 منٹ ہونی میری بس ہو جاڑی. میں تھلے نہیں بہ سکدا, بالکل نہیں بہ سکدا. چیخ میں کہاں گا مینوں تے بٹھاؤ کرسی تے یا چارپائی تے, تے میں 6 مہینے تھلے کیویں بیٹھا رہا. ایک جیل دا کمل سی اودے تے بیٹھا رہا میں 6 مہینے. گل وچ اے ہو رہے پھر بھی یار تسی ساڑے دے بارے گلاں کردے ہو. جنہ حضور دی خاطر کدی جملہ ایک نہیں بولیا, جنہ حضور دی خاطر کدی ایک پرچہ نہ کٹایا, جنہ حضور دی خاطر کدی 12,000 اسی شیل کھا دے فیض آباد, 12,000 اسی آسو گیس دے شیل کھا دے, تو انو پھر بھی ساڑے بارے اجے شک ہی ہے کہ مولانا صاحب 2 نمبر ہیں. آپس بہ کے تسی گلاں کردے ہو مولویاں پیسے لے لے, جڑے پیسے لیندے نے مسجد دے حجرے وچ رہندے نے 20 سال 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے میں مسجد دے حجرے وچ رہندا, میرا تو کوئی نہیں. تسی ایویں گلاں کردے رہندے ہو ساڈے بارے. کو خدا دا خوف کرو. اے جی مولوی وک گئے, کتھے وک گئے؟ اجے چپ بھائی بات نہیں کی جاتی, میں جو بات کر رہا ہوں بات جو بولتا ہے پھر بات ہی ختم ہو جاتی. توجہ 2 سال ہو چلے, اے نومبر پھر آ گیا, کہندے سن پیسے لے کے اٹھیں, 1 روپے بھی کوئی ثابت کیتا ہے کسی؟ کوئی ویڈیو کوئی آڈیو, کوئی میں دے رہے سی, کوئی او دے رہے سی, کوئی فلانا دے رہے سی. چلے ہو جڑے پیسے لے کے آندے نو 12,000 شیل نہیں کھاندے ہوندے. وہ 8 لاشاں شہیداں دیاں فیض آباد اسی چک کے لے آئے موڈیاں تے. تسی اجے تک ساڈے بارے انہیں ایک تقریر کیتی, او بھی جناب انہیں کی تقریر کیتی, تقریراں نال حضور دی عزت تے پیرا ہوندا, او انج پیرا ہوندا جویں ممتاز قادری پیرا دے. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. کئی لوگوں نے جناب علم الدین نہ انہوں جا ملایا, اور میں آکھا چلیا علم الدین تے پھانسی ہوتے جھول کے تے ہوتے چارپائی پئی سی, سمجھ آئی. اقبال ہوتے جناب قبر اچ اتریا, علم الدین دی قبر اچ اقبال اتریا, پیر جماعت علی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو باہر کٹ دیتا, مولانا سید حبیب شاہ نو باہر کٹ دیتا, مولوی ظفر علی خان نو باہر کٹ دیتا, سارے نو انہیں کہا باہر نکلو میں علم الدین نال ایک گل کرنی. علم الدین
حضور دے نا تے پھانسی جھول کے اتھے قبر وچ پیا او دے نال دی کی نسبت ہے اتھے تقریر کرن نال بندہ علم الدین بن جاندا علم الدین انج بندا ہے جڑی میں گل کرن لگا گل یار کو خدا دا خوف کرو اتنی چاپلوسیاں کر دے حکمراناں دیاں دو گلاں اتھے کر آیا ایتھے جناب ایتھے کیڑی ناموس رسالت کد مسیطہ تو سپیکر انہاں لائے اسمبلیاں وچ اس ویلے اے بھی بیٹھا سی تے نواز شریف بھی بیٹھا سی کاف لیگ بھی بیٹھی سی پیپل پارٹی بھی سارے مجرم بیٹھے سن جدوں حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا انہاں ظالماں نے 12,000 شیل سٹ کے 8.5 بندے شہید کر کے لوگاں دے جبڑے توڑے اکھاں توڑیاں ایک نوجوان دا بچہ ہے اودی عمر میرے 19 سال ہونی او دے پیٹ وچ گولیاں لگیاں تسی او دا پیٹ ویکھو تے توبہ توبہ کرو او دے پیٹ دے 5-6 حصے ہو گئے یہ تو ایک مثال اسی تانوں دے رہے ہیں ساڑھے نال اتنے بڑے ظلم نہ کیتے یہ سارے تماشے ویکھتے رہے اسمبلیاں میں بیٹھ کے سوائے ظفر اللہ جمالی تو کسے استعفیٰ دیتا ہے انہیں کہا ساری اسمبلی غرق ہو جائے زمین اے جملہ کہہ کے استعفیٰ دے کے نکل گیا باہر دسواں ذرا سارے ہون حضور دی تمہیں تکلیف ہوتی ہے پاکستان میں حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی ممتاز قادری پھٹے لگ جائے تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوتی مسجدوں کے سپیکر اتر جائے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی قرآن و حدیث نصاب سے نکال دیا جائے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی یہاں زنا کے بل مشرف پاس کر گیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے تمہیں تکلیف ہو گئی ہے اور ساڑی قوم کہندی ویکھے جی کیوں جی تقریر کی تھی میں کہا ساڑیاں تقریریں تینوں کوئی نہ سمجھ آئی ممتاز قادری دی پھانسی تینوں کوئی نہ سمجھ آئی اور 12,000 شیل تینوں کوئی نہ سمجھ آئے اور 8 شہیداں دا خون تینوں کوئی نہ سمجھ آیا 2 ساڑھے عالم شہید ہو گئے اس کریک ڈاؤن دے دوران حضرت مولانا یوسف سلطانی اور مولانا منیر احمد نعمانی 2 ساڑھے سکہ بند عالم شہید ہو گئے تینوں کوئی نہ سمجھ آئی 2 جوان شہید ہو گئے کراچی 2 جوان شہید ہو گئے یہ سارے خون تینوں سمجھ کوئی نہ آئے وہ دیاں 2 تقریریں نہ تو متاثر ہو گئے اس قوم دا کوئی تڑ ہے اس قوم دے اندر اس تہاڈی گل نہیں کر رہا جڑے متاثر ہو میں انہاں دی گل کر رہا اقبال کہندا ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب اقبال کہندا اوے ہارمونیم بھی تاں ہی وجدا ہے او تار ٹیٹ ہون جے تار ہی ڈھلے ہون تے وجان والا کتنا زور لائے گا بندے ہی اگر 2 نمبر بیٹھے ہون تے مولی خادم دی تقریر انہاں نو کی اثر کرے گی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب میری وجہ تو 2 مہینے تے 1 دن جیل میری وجہ تو رہے انہاں دی ضمانت ہو شاہ جی نہیں آیا جی اچھا شاہ جی میری وجہ تو 2 مہینے 1 دن اندر انہاں دی ضمانت پہلے ہو گئی سی لیکن انہاں کہا یار اے کیڑی بات ہے کہ تو اندر ہوویں تے میں باہر چلا جاواں لوگ تو 5 منٹ نہیں راندے ضمانت ہونے تو بعد ایک کیڑی گل سی میں آکھا اقبال ایک گل کی سی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب 2 مہینے 1 دن میری وجہ تو دوبارہ جیل وچ رہا کہنے لگا یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے ہاں جی تے میں کلا 9 گھنٹے بیٹھا رہندا سی شاہ جی دی بعض دفعہ پیشی ہوندی سی میرے نال دوسرا بچہ جڑا ایدی بھی پیشی ہوندی سی میں کلا جیل دی کوٹھڑی دے اندر سویرے 7 بجے جاندے سن شامی بعض دفعہ 5 بجے 4 بجے آندے سن تے میں کلا بیٹھا ہونا جناب تے مینوں آ کہنے جی روٹی کھا لو میں آکھیا سنگی آن گے تے کھاواں گے یار کوئی نہیں بھوک لگی تے پھر شاہ ہوراں جدوں آنا نا تے میں انہاں نوں ویکھ کے کہنا میں کہ آ گیو سے جب دے آساں کیڑیاں ڈلاں لائیاں انہاں بھی ہس پیڑا تاڑی مار کے تے میں بھی ہس پیڑا او 9 گھنٹے دی تھکاوٹ ایک شیر نال ختم ہو جاندی کیوں جی میں کہندے سی ہنے آندے پے تے شام دے 5 بجے آ دیتے تسی میں تے اج روٹی بھی کھانی سویر تے کوئی بات نہیں وقت گزر ہی گیا نا او تے اتنے کریم ہیں جنہاں واسطے اسی بیٹھے رہے حضرت عمر بن اخطب حضور پانی نوش فرمان لگے نا تے پیالے وچ نکا جیا ککھ آیا
صحابی نے عرض کی تھی حضور ہے پیالہ مینو دیو، انہیں پیالہ لے کے ککھ باہر کڈیا، جنہ دے واسطے اسی کام کر رہے ہیں نا، پتہ ہے وہ کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ ہاں جی کیوں جی؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ ساڑھا کوئی تو آڑے کو کوپن پہنچا 10-20 روپے آڑا بھی پہ چندہ دے وہ کانفرنس کرنی۔ ہاں جی اسی کوئی چندہ مہم چلائیے نہیں چلائی، اسی فیض آباد بھی کوئی نہیں چلائی۔ ہاں جی اسی کدی اعلیٰ حضرت فرمانے نا ایک کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے نا بھکھیا تینوں کیڑی پریشانی، کریم تو ایسا ملا جس کے بھرے خزانے اور کھلے ہاتھ۔ یہ بات توجہ جی، اے بات ٹرمپ تک پریشان انہوں نے کر رہی، کہندا انہوں نے پیسے کون دے دیں؟ میں آکھا جنہاں دا کام کر دیا وہ دے دیں، تیرا پیو دے دا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ صحابہ نو وہ تانے دیندے سن، کہندے سن ویکھو تہاڈا کیا اپنا حال کیویں تے ساڈے کول اتنے پیسے تے حضور نے حضرت حسان نو فرمایا حسان انہاں نو جواب دیو ساری دنیا نو، اے تانوں تانے دینے تہاڈے کو تلواراں کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، فوج بڑی بڑی کوئی نہیں۔ حسان جواب دے، شکر ہے حضرت حسان نے شعر پڑھیا قیامت تک ساڑھے جائے میرے جائے کمینے تسی تے تکڑے لوگ ہو، میرے جائے کمینے واسطے اے آسرا بن گئی گل۔ حضرت حسان حضور دے سامنے مسجد نبی شریف ممبر ہوتے کھڑے ہو کے پوری دنیا نو جواب دیتا اور قیامت تک حضور دے غلامہ دا سر فخر نال بلند کر دیتا۔ فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، فرمایا جہان والے ہو سن لو ہمارے لیے پوری دنیا پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حافظ کون ہے بھائی تواڈے چو؟ حافظ کون ہے؟ حافظ تسی حافظ ہو؟ پڑھو نا والعادیات، میں بھی حافظ ہاں، صرف تواڈے کو پڑھانا مطلب ہے بھئی تسی پڑھو۔ ہاں جی اچھا پڑھو، موریات قدحن فالمغیرات۔ اے اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑیاں دیاں شانہ بیان کیتیاں کہ انہاں دے جدوں پیر ٹکراندے پتھراں نال تے چنگاری نکلدی، رب کہندا مینوں انہاں چنگاریاں دی بھی قسم کہ فالمغیرات صبح تے سویرے سویرے جڑے لشکراں وچ جا وڑدے اللہ کہاں جی اودی بھی قسم ہے۔ دسو یار رب اور گھوڑے تے تسی جے ہن تے گھوڑیاں دا دور نہیں نا، ہن تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدوں شوٹ پٹے گا تے رب اودیاں قسماں نہیں کھائے گا؟ کیوں جی جدوں خالد ٹینک چلے گا انج کر کے تے رب اودیاں قسماں نہیں کھائے گا؟ تے جدوں جو تیارے جناب انج کر کے کرتب دکھاندے ہیں ہندو دے گھر جا وڑن گے تے انہاں تیارے دے دھواں تے انہاں دی اگ دی رب قسم نہیں کھائے گا؟ تو خدا دا خوف کرو، اٹھو۔ آج مقبوضہ تہاڈی گل نہیں کر رہا، جنہاں کول طاقت ہے میں انہاں دی گل کر رہا، اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو۔ تا اے وقت گزر جانا ہے، مورخ کی لکھے گا ایٹم بم ہوندے یار 15,000 تے انہاں دی اپنی رپورٹ انہاں 15,000 کڑیاں چک کے لے گئے ہندو، ویسے 35,000 کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک۔ اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے 16 سال تے 7 مہینے عمر ہوئے منڈے دی، اوتے خط پڑھ کے یہ نہ کہے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں، میں جنگ چھیڑ دوں۔ انہیں جناب بیڑے سمندر چھوٹ دیتے، انہیں کیا اور راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چکیا انج کر کے، اور بچی نے کیا کدھر گئے مسلمان؟ تے محمد بن قاسم عرب وچوں چلیا، خط پڑھ کے یہ نہیں کیا میں جنگ چھیڑ دوں؟
کیا میں ایسے کر دوں, کیا میں ایسے کر دوں. جلیا تاریخ دا موڑ ہی ہوندا ہے جس ویلے حکمراناں نو سخت فیصلے کرنے پیندے. ٹرمپ نہیں, ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے, پورا کفر کھڑا ہو جائے, انہاں کہ ساڈی تاریخ ہی ہے وے کہ اسی کشتیاں بھی جلا دیں گے. تسی کوئی ٹرو گے نا مقبوضہ کشمیر والے تو آنو پہاڑیاں ہوتے, پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آن گے, پھر اولیاء دیاں داتا صاحب دی روح بھی تو آنو اتھے نظر آ جائے گی, پھر سلطان الہند دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی, پھر علاء الدین خلجی دی بھی آ جائے گی, پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی, پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی, پھر طارق بن زیاد دی بھی آ جائے گی, پھر موسیٰ بن نصیر دی بھی آ جائے گی, پھر یوسف بن تاشفین دی بھی آ جائے گی. اور ٹرو تو صحیح نہ شیرو, اسی تو آڑے ناڑا دسو ساڑھے کتنے بندے چاہیے دیں. میں ویل چیئر سمیت اگے لانا تے اگے پچھے میری ویل چیئر چھکڑی تے میں تامی حاضر ہاں. اور یار کوئی چاج دا مریے تے صحیح نا. اور قیامت والے دن کشمیر دیاں بچیاں چلیاں گئیاں حضور دی بارگاہ وچ, حضور اے ون انہاں کو ایٹم بم ہوندے ساڑیاں عزتاں لٹیاں گئیں تے نال ہی انہاں دا بارڈر سی. یہ تماشا ویکھدے رہے ساڈا. اٹھو اج موقع ہے, اور مدد ادو آنی جدو تسی ٹرنا ہے ادھر. پتہ ہے طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلائیاں سن؟ پتہ ہے اس واسطے کہ تاریخ لکھیا کہ جدو طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا, انہیں خواب ویکھیا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا اتے چلدیاں پار گزر گئے. انہوں ایم ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں جلائیاں. انہیں کہا جدو رسول اللہ دریا عبور کر گئے اے دا معنی ہے مینوں حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے. ورنہ کشتیاں تو تھے. اقبال کہندا طارق چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سو, گفتند کار تو با نگاہ خرد خطاس, دوریم از سواد وطن و باز چوں رسیم ترک شباد سبب ضرور شریعت کجا رواز. اقبال کہندا جدوں نے کشتیاں جلائیاں ساری فوج او دے منہ لگ گئی. انہیں کہا اے کتھے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا, اے سبب ختم کرنے کتھے لکھیا اسباب. اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. اقبال کہندا طارق بن زیاد ہس پیا, تلوار اینج لہرا کے ہاتھ کہا جلیو سارا ملک ساڈے رب دا, اسی واپس ہون تھوڑا آیا, اسی اندلس فتح کر کے واپس جانا. کیوں جی؟ اور تسی پہلے ٹرو تو صحیح نا, پھر رسول اللہ خواب جانے کہ حضور سری نگر دیاں پہاڑیاں تو حضور گزر گئے. پہلے تسی ٹرو تو صحیح نا, اپنی فوج ٹورو, پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی. پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک باری کلے ہزاراں دے لشکر جا وڑے, لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلاں کر رہے سن تے کوئی ستے ہوئے سن تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے. فرمایا تو ایتھے ستا پیا, خالد تے پھس گیا. پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد نوں گئے تے گھیری کھڑے. انہاں تسی کیویں آ گئے؟ کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا تو میں کہ چلو لکھاں نال آج کلے ہی لڑیے. کیوں جی؟ او بادشاہ اٹھو قبلہ, اللہ تعالیٰ نے تو بڑیاں صلاحیتاں دیتیاں. ہندوؤں دے جتنا اسلحہ ہے او دے وچ کفر دی بدبو ہے. ہندو جتنا مرضی اسلحہ بنائے, ٹرمپ جتنا مرضی اسلحہ بنائے, او دے وچ کفر دی بدبو ہے. تے تسی جڑا اسلحہ بنایا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تسی لاؤ کوئی میدان لاؤ, پھر مدد نہ آئی تو سب تو پہلے مولی خادم دی گردن تسی لا دینی. کہنا تو جھوٹ بولدا سی اپنی تقریر ہے, اور ٹرو تے صحیح اسلام دی خاطر. کیوں جی؟ ٹرو تے صحیح نہ اسلام دی خاطر. وکان حقا علینا نصر المومنین, ساڑھے نال وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. وان اللہ مع المومنین, اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یار ایک ساری قرآن بھرا پیا, خدا دے بندے اٹھو تے صحیح. اور ٹرمپ تو کی بگاڑ سکتا؟ میں نو یا
ایک 10 منٹ واسطے پاکستان دا مینو دیو تسی حکمرانی، میں 10 منٹ دے اندر پورا کفر نہ ہلایا دسو جی جنگ یرموک بڈھے صحابی حضرت عمر بن مادی کرب بڈھے صحابی 86 سال آپ دی عمر سی، آپ فرماندے میں جدو جنگ یرموک میدان گیا تے ایک رومی سپہ سالار آیا گھوڑے ہوتے سوار، کہندے گھوڑا بھی ہوتا ایڈا وڈا تے وہ 1000 بندے دے مقابلے سی، وہ دا سپہ سالار 1000 بندے دے کلا مقابلہ کردے سی تے بڈھے صحابی وہ دے گئے سامنے ہو گئے، آپ نے فرمایا اوئے تو کیے؟ انہیں کہا میں سپہ سالار ہاں، میں بڑا تکڑا، میں روزانہ اتنے جناب پائے کھانا، میں اتنا جناب بادام کھانا، پستے کھانا۔ فرمایا میں محمد عربی دا غلام ہاں، بڈھا 86 سال میری عمر ہے۔ انہیں کہا پھر آپ اینج مڑ کے وہ گھوڑے دی پوچھڑ نپ لئی، اینج کر گھوڑے دی اینج پوچھڑ نپ لئی۔ فرمایا مقابلہ بعد جو ہوئے گا جڑاں تے گھوڑا ہلا کے بکھا۔ دوستو 1000 بندے دے مقابلے بندہ ہوئے تے 86 سال بڈھے صحابی ہومن۔ آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے نا، میں قسم اٹھا کے کہنا 1000 ہسپتال بند ہو جانے، اے شوگر بھی مک جانی، بلڈ پریشر اے نا تو بلڈ پریشر ساری بیماریاں ہی تا آئیاں جدوں امت نے جہاد چھڑیا۔ میں نو عالم سارے بیٹھے میرا پتہ سارے نو پتہ ہے، میں نو کوئی ایک حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دور وچ پوری سلطنت ایک ہسپتال یا ایک دواخانہ کھلے ہو، میں نو دسو اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد، یہ تو بندہ بیمار ہوندا ہی کوئی نہیں، 86 سال بڈھا بھی 1000 بندے دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ تو بنا بڈھے جناب آج بلڈ پریشر چیک کراؤ، چورا چیک کراؤ، این جے ساری زندگی اسپتال جناب ٹک ٹک کے اگلے قبریں پا دیں۔ اسلام دے واسطے جو ہوئے بڈھے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے نا، بم تے پکڑا سکتے ہیں کہ نہیں پکڑا سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت چلے جان گے۔ حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر خریدیا وہ بھی چلا جائے گا، جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنت چلا میں تو گل کرن لگا بڑی ڈاڈی۔ غزوہ خندق دے موقع تے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹائم ایک صحابی نو ادھی کھجور دیندے سن، ایک ٹائم ادھی کھجور، تائیاں صحابہ پیٹ تے پتھر بن لے کمر تے سیدھی رکھنی، لیکن میں خدا دی قسم نہیں پڑھیا کسی ضعیف تو صحیح حدیث جی نہیں پڑھیا۔ ادھر جناب 50,000 دا لشکر سی، اٹھ ذبح ہو رہے سن، 24 گھنٹے روٹیاں چل رہی سن، میں نہیں پڑھیا کہ کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کے انہاں دے ایک برکی بھی کھادی ہوئے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، دم خم پیدا کرو۔ کیوں قرضے لیندے ہو؟ سانو انہاں قرضے دی لوڑ نہیں ہے، ساڑھے جڑاں والے چ اتنی گندم پیدا ہو جاندی اسی نہیں مردے۔ اے کیڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رکھ دیتا، بیکاری بنا کے رکھ دیتا تسی۔ میں قسم بخدا یہ بھی نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گیا، پہلے خندق کھودی پھر مٹی چائی، ہن 50,000 دا لشکر آ کھڑا ہویا۔ پتہ ہے جدو عمر بن عبد ود گھوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر لے آیا تے مولا علی انہوں قتل کیتا، اس تو بعد 50,000 پورا لشکر خندق دے کنارے آ کھڑا ہویا۔ انہاں کہا لو جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو۔ اس ویلے پھر پتہ ہے کی ہویا؟ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو۔
حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. 50,000 کا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب مومنٹ آیا سی. آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو. میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا. لوگا کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے, اتنے حبل بدے ہویا, لات و منات بار سارے بت سجائے, گھراں وچ ہی بت سجائے. حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے. میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم. جھگڑا ہی اس تو ہویا. پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو. آج ساڈے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی. میں کہا تینوں عقل ہی کوئی نہیں. تا ایڈا جی حضور نو مندا سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا؟ حضور نو نبی کیوں نہ منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے, بڑے منتظم تھے. جب تو نے منتظم بھی مان لیا, سپہ سالار بھی مان لیا, تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے. صادق الامین نہیں منتے سنو, لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں, تو پھر وہی ابو جال سی جڑے رسول اللہ دے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے ہیں. پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. بدر وچ پھر آ گئے. اودے پھر ایتھے ہی تے جھگڑا ہویا. تسی کیویں کہندے ہو جی ہور خدا کوئی نہیں, اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے, کعبے وچ بت رکھے, تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے. پھر 50,000 پورا عرب آ گیا. انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی. ایتھے ہی تے گل ہوئی. اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا, پہلے جھگڑا کرنا پینا پوری دنیا نال. کہیں نہیں امن کی بات کرو. میں کہا امن کی بات, پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور دے خلاف ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر لوگ آئے تھے پتھر مار دیتے. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگ کٹ دیتے. عبداللہ بن جاش تے نک کان کٹ کے مونج دی رسی پرو کے لوگ ہار بڑا چڑھے. کیڑیاں گلاں تسی کردے ہو؟ ساڈے ہر بندہ ہے نہیں امن کی بات ہو. میں کہا امن دی گل ادو ہوندی جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جائے. تیری میری نماز ستیاں قضا ہوندی, تیری میری نماز گپاں ماردیاں قضا ہوندی, تیری میری نماز شادیاں ویاواں وچ قضا ہوندی, تیری میری نماز کھیل تماشاں وچ قضا ہوندی. سن ذرا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھیا, جدو کافر سارے آ کے کنارے کھڑے ہو گئے, پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ جلو من الدہری. حضرت حسان فرماندے ہیں حضور دیاں وڈیاں بہادریاں دی تے انتہا ہی کوئی نہیں نا. جی تو سب تو اے میں ویسے صغریٰ دا معنی ہی چھوٹا ہے, میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں, لیکن ہے تے صغریٰ دا ہی لفظ. ہن پھر میں دا ترجمہ اور کی کر سکنا, ورنہ میری زبان ہے میں یہ ترجمے کد نہیں کیتے. ہاں جی ہے صغریٰ دا لفظ. وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہری. حضرت حسان فرماندے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا. حضور دی جنیاں بہادری تے شجاعت تے دبدبا تے روب جڑا اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نا, وڈا تے انتہائی کوئی نہیں. جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی ہمت ہے, وہ اس طرح کہ ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے. حضور تنہا بھی کھڑے ہون تا پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں. قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری لکھا کانہ وہو فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی. فرمایا رسول اللہ جدو تنہا بھی کھڑے ہوندے سن نا تے پتہ لگدا سی حضور دے نال لکھاں دا لشکر کھڑے ہویا. حضور دی نمازاں کیویں تیریاں میریاں نمازاں کیویں قضا ہوندیاں. صحابہ کہندے ہیں جدو لشکر سارا آ گیا حضور تلوار پکڑ کے انج کھڑے ہو گئے. فرمایا جے کوئی جنا تے اگے آؤ, آؤ اگے. پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضا ہو گئی پہرا دیندے ہیں. پھر عصر دی بھی قضا ہو گئی, پھر مغرب دی بھی قضا ہو گئی, پھر عشاء دی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑھی.
اے کیوں نہیں اس وقت حسن مولویاں تے پیراں بیان کیتا رسول اللہ جی اتنے جی اسلام اخلاق سے پھیلا. میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی او گدا بچھا دین جے تے حضور خود سوندے سن, اے بھی اخلاق ہے. تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دیون, اے بھی اخلاق ہے. ہاں جی تو کیڑیاں گلاں دین دیاں کرنا جناب شاہ جی, یہ لوگ کی گلاں کرنا. رسول اللہ این تلوار چاہی میدان احد وچ, حضور نے این تلوار چاہی. فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ, فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. پتہ ہے تلوار تے کی لکھے ہوئے سی, وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شعر لکھے ہوئے سی, آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے, اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جیڑے لکھ کے دیا ہے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں, انہوں نے موت نہیں آنی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اللہ اکبر. او تلوار دی گل کیوں نہ کر دے بھائی, میدان احد وچ حضور نے تسبیح تک کسی نے نہیں دیتی. حضور نے این تلوار چاہیے, فرمایا یہ کون لے گا تلوار. اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے. اج ٹرمپ جیڑا ایٹم بم بنا کے بھی امن والا, تے تسی اپنے محبوب علیہ السلام دی تلوار دی یہاں یوں کر دیو. بس دل بندے دا کم ہی کوئی نہیں وہ دین دی ترجمانی کرے. ترجمانی انج کرے جے میں حضرت ابو دجانہ کی تھی. انج حضور تلوار چاہیے, فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا. ابو دجانہ آگے چلے گئے, حضور اس کا حق کیا ہے. فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے. فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے. فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے. ابو دجانہ عرض کی تھی حضور میں نے تو میں حق ادا کروں گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کیوں جی ابو دجانہ جدو میں صحیح ہوندا نا, میں تانوں ایتھے پورا ایتھوں لے کے ایتھے تک چل کے دسنا سی. ہاں جی ہن میں چل تے سکدا نہیں, تسی ذرا انداز ویکھو. ابو دجانہ جدو حضور کو تلوار لئی نا تے پھر این چلے. انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ کو مدہر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. این چلے, این کر کے چلے. فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال حاضی انا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی حاضر الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے. یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے. یبغضو یہ مبغوض چال ہے, اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے. یہ بڑی مبغوض ترین ہے. کیوں جی لیکن اللہ فی حاضر الموطن, فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو. جب یہ چال پسند ہے تو میں مولی خادم بڑی سخت بات کرتا ہے. میں کہ چلے آؤ گل ہے انجے. جدو حضور حدیبیہ دے مقام تو روک دیتا نا مشرکین نے, تسی عمرہ نہیں کر سکتے. دوسرے سال انہاں کیا تسی آ جانا. جدو دوسرے سال رسول اللہ تشریف لے گئے تو حضور اونٹنی ہوتے سوار. حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی تے صحابہ ویکھیا اے پچھلے سال جڑے جنہاں عمرہ نہیں کرن دیتا او اگے کھڑے ہوئے سن تے حضرت عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے. فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحامام مکیلی ویزل الخلیل علی.
دشمنوں ویکھ کے ان کو امن یاد آتا ہے. عبداللہ بن رواح درباری شاعر فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو حضور آ رہا ہے. ہٹ جاؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آج دا مسلمان کہندا بھی عبداللہ بن رواح نو کہنا چاہیے سی بھئی تھوڑا تھوڑا راہ دے دو. ساڈے نبی آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا راہ دے دو. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو حضور آ رہے ہیں. حضور ہے گل فرمایا جے اج کسی حضور دا راہ روکیا نا تے مڈو گردن وٹ کے رکھ دیاں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہن کوئی سمجھ آئی اسلام دا مزاج کیوں جی؟ اقوام متحدہ تقریر کرن تو بعد نا اے ٹرمپ نو کہندا اسی تے چوڑی رہا کر دیتی, اسی اپنے نبی نال بے وفائی کیتی. اے جرم تو پھر قیامت والے دن حضور دے سامنے جدو پیشی ہونی پتے لگ جانے. ہاں جی اتنا تے کہندا نا ٹرمپ نو ساڈی کڑی 18 سال ہو گئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اندر ہے, اسی تہاڈی چوڑی تانوں دے دیتی, ساڈی کڑی ساڈے حوالے کرو. کڑی ڈاکٹر عافیہ صدیقی لے کے آندا تے مولی خادم اپنی پگڑی نال بھی دے پیر صفائی نہ کردا تے تو گل کرنا تے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور تانوں غلط فہمی ہو گئی, ساڈی دشمنی تے ساڈی دوستی اللہ رسول واسطے. کوئی حضور نال وفا والی گل کرو تے پھر مولوی خادم دا اس دن ویکھنا تہاڈے نال کیویں پیار کرنا. کیوں جی؟ حضرت اسامہ بن زید پتہ ہے نا خاتمہ تے غلام دے پتر سن تے حضور نے انہاں نوں سپہ سالار بنایا. حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے منظر بڑا عجیب ہے. صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو گھوڑے تے سوار کیتا تے نال پیدل چلے افضل الخلق بعد الرسل. اسامہ بن زید چیخ اٹھے, انہاں کہا حضور یا مینوں تھلے اترن دیو تے یا تسی گھوڑے تے سوار ہوو. فرمایا نہ صدیق گھوڑے تے سوار ہونا ہے نہ اسامہ تھلے اترنا ہے, اس لیے کہ اسامہ کو گھوڑے پر میرے آقا نے سوار کیا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی دا کون والی وارث ہے؟ میں کراچی گیا, انہاں دی والدہ نو ملیا تو انہاں دی والدہ مینوں کہن لگیاں کہ ہر روز امریکی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین تے میری دھی نو تانے دین دین کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان. تے انہاں مینوں دسیا کہ وہ پھر اپنے منہ تے کپڑا پا کے تے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ کے رون لگ پیندی. دسو ایک کڑی میں جیل وچ رہ کے آیا, جیل دے 17 منٹ بھی اوکھے ہوندے. اج 18واں سال شروع ہو گیا اس کڑی نو تے امریکی جیل جو بیٹھی او دا کوئی والی وارث کوئی نہیں. تسی ایتھے میچ کرانے لاہور ڈوب کے نہیں مرے. تسی کڑیاں تہاڈیاں اوتھے مقبوضہ کشمیر وچ چکیاں جا رہی ہیں تے تسی جناب سری لنکن ٹیم نو منگا کے 13000 پولیس والے لا کے انہاں نو جناب ہوٹل تو چک کے اوتھے جناب کرکٹ میچ اوتھوں چک کے پورے تسی لاہور جنریٹر لا دیتے, کروڑاں روپے دا تسی ڈیزل خرچ کیتا. ظالمو اس قوم دے اندر جس قوم دے لوگ اپنی خودکشیاں بچے سمیت کر رہے ہیں, چھاڑا مار رہے دریاواں وچ تے جناب لوگ اپنے دھیاں پتراں نو ذبح کر رہے ہیں, تسی کس منہ نال میچ کرایا؟ میں قسم بخدا جے اوتے کوئی قاضی شرح جے بیٹھا ہوندا کوٹاں وچ تے میں ویل چیئر سمیت جانا, میں آکھا قاضی اور گل کر رہے محمد عربی دی دین دی گل کرنی یا حکمرانہ دی گل کرنی, 10 کروڑاں روپے دا ڈیزل کیویں خرچ کیتا ہے, انہاں سری لنکن ٹیم کیویں منگائی؟ جے اوتے کوئی قاضی شرح بیٹھے ہوندا تے میں چلا جانا سی. انہاں کو جا کے پوچھنا سی, انہاں کول پوچھو جس قوم دے اندر جناب
جناب پانی پین دا صاف نہ دے سکے سری لنکن ٹیم نو اتنا اعزاز کیوں دے رہے پھر اس حالت جدو کڑیاں جناب ساڑیاں اتنے ذبح ہو رہا ہے روزانہ مسلمان تسی دسو ذرا کرفیو تو 17 منٹ دا بھی ظالم ہوندا اج کتنے 69 70 دن اج ہو گئے تسی اپنی ایمان نہ دسو میرے گھر ہفتے دا خرچہ نہیں ہوندا مراد یہ نہیں کہ میرے کو پیسے نہیں بندہ مراد یہ کہ بندہ اتنا ہی منگاندا ہے کتنا ذخیرہ ہونا ہے مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں وچ کتنے ذبح لوگ مر گئے ہونے ہزاراں لوگ مر گئے ہونے دوائیاں نہ ملن دی وجہ اچھا تسی تماشا لائے کرکٹ میچ کھیل رہے ہو تسی قوم نو کیڑے پاسے لانا چاہے پھر اسی گل کریے کہ جی بڑی سخت بات کرتے میں کہا اچھا پھر کی گل کریے تسی دسو ہن کی کریے میں نو اے دسو تسی کی کریے عافیہ صدیقی دی خواب وچ خود رسول اللہ تشریف لے گئے اودی ماں نے مینوں دسیا انہوں سہارا دین واسطے کہ کدھر کڑی جناب کدھر اسلام تو ہی نہ پھر جائے ظاہر بات ہے کتنا کوئی بندہ صبر کردا دسواں ذرا صبر دی بھی ایک حد ہے نا جناب یہ پھر عورت ہوئے ایتھے بڑے بڑے مولویاں پیراں لکھ کے دیتا حضور دی عزت واسطے 2 دن جیل نہ کٹ سکے اور لکھاں ارباں سلام اس کڑی نو یار جڑی 17 سال ہو گئے ایک دن بھی نہیں روئی کیوں جی کہ میں امریکی تے کہندے نے قرآن تھلے رکھ دیندے ہو تے پیر رکھ کے تے تو اپنی چلی جا اودی ماں نے مینوں کیا امریکی کہندے نے ہن محمد بن قاسم اسی جمن والیاں ماواں ہی کوئی نہیں چھوڑیاں اللہ ہن سارے رنگیلے جمنے نے تھے ہن طارق بن زیاد دیاں ماواں سے چھڑیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں ساری رات کیبلاں ویکھن گیاں سویرے اٹھ کے محمد بن قاسم جمن گیاں انہیں کیا امریکی روز کہندے ہن محمد بن قاسم نہیں جمنے اے تن قرآن تے رکھ دیندے اے تے پیر رکھ کے تو کنڈی کھول کے چلی جا ایک طریقہ ہے تیرے رہا ہون دا انہیں کیا میری جیاں لکھاں بھی مر جان تے قرآن دی بے ادبی تے اسی نہیں کر سکدیاں توجہ ایسی گلاں کرنے کہندے جی بڑی اے سخت میں نے پیر جی تسی سید بادشاہ وہ اپنی ایمان نہ جے میں کوئی غلط بات کیتی تسی اٹھ کے میری دوڑ لا دیو اے دسو اسی اے دین دیاں گلاں نہ کریے تے پھر کیڑیاں کریے انشاءاللہ میں عرض کر رہا نا ادے کیڑی اسی کسے دے اسی تے انہاں نوں کہندے اٹھو خدا دیو بندیو او اٹھو خدا دیو بندیو کوئی دین دی گل کرو او کوئی جہاد کرو جہاد فی سبیل اللہ کرو او دریائے دجلہ نو حضرت سعد ویکھ کے فرمایا رومیاں پل توڑ دیتے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں او دجلہ راہ دے ہوئے صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑیاں دے گردناں دے تو پانی جا رہے سی صحابہ کہندے جدوں اسی پار گئے تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے یار کوئی اسلام دی خاطر چل کے ویکھو تے سی یار کوئی خدا دا سانو مڑ کے کہندے مولی سانو جیلاں وچ پان دا کی مطلب ہویا سانو ہی دسو سانو جیلاں وچ پان دا کی مطلب ہویا کہ عدالت تے لگڑی قیامت نو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر تشریف رکھو شاہ ہاں جس تسی کی سانو جیلاں وچ پا کے تساں کینوں خوش کیتا او ہالینڈ دا سور خوش ہویا میں جدو گرفتار ہویا تے ہالینڈ دا او سور جڑا گستاخ ہے جڑے حضور دیاں فلماں بناندا او خوش ہویا مولی خادم تے جیل تے جان تے تسی دسو تسی کینوں خوش کیتا ہے جی گستاخ رسول نو خوش کیتا ہے وہ ہالینڈ دا سور خوش ہویا کہنے لگا یہ بہت انتہا پسند ہے میں کہا پتر لگنا لبیک دی حکومت آن دے پہلا سیر اسی تیرا لینا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا بس میں گل مکان لگا تساں خالد بن ولید دی گل سننی یا حضور دے مبارک دوویں نورن علا نورن اے کوئی نہیں اے مطلب ہے نہیں وہ دوویں دا ٹائم نہیں شیرو ایک گل سنو جی حدیث پاک سننی تو پھر وہ علیحدہ جی خالد بن ولید والی گل سننی تو پھر وہ علیحدہ حضور دا حدیث پاک کے امام حسن فرماندے میرے نانا جان دا چہرہ انور ایسے تھا حضور کے ابرو ایسے تھے رسول اللہ کے مبارک دانت ایسے تھے حضور کے مبارک لب ایسے تھے رسول اللہ کی مبارک گردن ایسی تھی حضور کے کاندھے مبارک ایسے تھے حضور کی کلائیاں ایسی تھی رسول اللہ کی ہتھیلیاں ایسی تھی پھر حضور کی مبارک انگلیاں ایسی تھی پھر رسول اللہ چلتے ایسے تھے پھر رسول اللہ مڑ کر دیکھتے ایسے تھے پھر رسول اللہ کے پاؤں مبارک کے اوپر والا حصہ ایسے تھا پھر نیچے والا حصہ تسی کیڑی ہن اے سنا دے نہیں دوویں دا ٹائم نہیں دوواں دا ٹائم نہیں او دوواں
لو جی لو جی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد شیر و زور لاؤ اور زور لاؤ اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ میں ہوں بالکل کی کہندے ہو تر و تازہ ہو گیا تواڈے نہ نعرے دی وجہ پہلے میرا دل سی بھائی پیراں کو روٹی کھائیے اتنی مینوں بھوک لگی سی لیکن وہ تواڈے نال گلاں کرن تو بعد ہن 3 مہینے رجی خلقت ویگ یوسف کنانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سارا دن سائیوال رہے ہو تو سفر کر کے لاہور آیا لاہوروں صرف کپڑے بدلے تھے تواڈے کول آ لک بھی سیدھا کوئی نہیں کیتا تسی کیویں بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہو مینوں یہ دسو رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک توجہ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذوف مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے لو جی حدیث پاک پوری توجہ نال سننی پوری توجہ نال سننی ادھر تصور کرنا ہے بھائی زیارت تے نہ کر سکے لیکن مولانا اتنے توڑ لے گئے در رسول تک سانو لے گئے ساڑھا لبیک دے اتنا ہی مشن ہے روٹی تو مالک دینی دینی روٹی تو مجامی راتی چارہ کھوا کی سواندہ اے میں جناب ہم روٹی دیں گے اور بلاول دا نانا روٹی دین روٹی کپڑا مکان دین لگا انہوں دوترا آ گیا قوم نو کچھ بھی نہ ملے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا اوئے میرے رب دا فضل ہوئے تو وہی روٹی پوری کردہ ہے بندہ تو 2 دن مہمان نہیں کھوا سکتا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها جو مالک کے کام ہے وہ اپنے ذمہ مت لو ہاں جی تم جی ہم روٹی کپڑا اور مکان دیں گے تیرے نانے بھی نہ دیتا تیری ماں بھی نہ دیتا تیرے پیو بھی نہ دیتا توڑ کے تو دین کیوں جی شاہ جی کہ جھوٹ کیوں مار رہے ہیں انہیں روٹی دینی ہاں جی اور منگت کوڑو منگت والا رہے ہمیشہ خالی اور اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر اکبر الہ آبادی سید بھی انہوں نے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد جتنا منگو ایتھے تو کسی کو قرض لے لو تو جناب بندہ چھپتا پھر داندہ تو میرے پیسے نہیں دیتے اے فلانی شاہ اتنی مولت آئی یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد خدا سے مانگ جو مانگنا اس واسطے روٹی بھی انہیں دینی تسی روٹی لبیک اڑے روٹی نہیں روٹی تو مالک ہی تو انہوں دینی اتنا ضرور ہے کہ اے بچے وہ سامنے کھڑے کہندے نے مدرسے کوئی بھی مدرسے دا بچہ نہیں مدرسے دے بچے تو میرے سر دا تاج ہیں یہ تو حضور دے مہمان دین دے قیامت تک یہ بھی ساڑا گاڑ بن گئی کیوں جی آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے میں تو صرف اٹھنے کی بات کرتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اٹھنا بھی کوئی گالی ہے میں کہتے گالیاں دیتا ہے ہاں جی میں اعلیٰ حضرت میری پہلے ساڑھے جائے فقیران دی گال کر گئے آنکھیں ملنا لبیک والے کی کروں
آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا، یہ لبیک دا نعرہ انہاں نوں ہور کوئی نہیں آتا. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی. یہ پتہ نہیں کی کرون مولوی. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا لاکھوں جمائی انگڑائی. نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے. یار اٹھنا بھی کوئی گالی ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. ہم تو انہوں کو یہی کہتے ہیں اٹھو یار اٹھو یار. اے میں جتنی تقریر کی تھی غیرت ایمانی ہوتے کی تھی. اٹھو یار اٹھو یار. محمد بن قاسم اور دے نا ایویں نہیں آئے. انہاں سمندر گھوڑے پائے تے آئے. راجہ دار دے آ کے گردن وڈی. انہیں کہا تو مسلمان عورت تے ہاتھ چکیا. یار کوئی تاریخی تہاڈا نا تاں ہی لکھے جانا ہے. کوئی سخت فیصلے کرو. کیا ہم جنگ کر لے؟ میں جنگ چھیڑ دے جی چھیڑو. اسی نال ہاں تہاڈے چھیڑو. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. جنگ چھیڑ دے. میں کہا نہیں ہوتے حلوے دیاں دیگاں پکاؤ. کوئی گلان کو کرنے والی ہیں یار. جنگ چھیڑ دو. چھیڑو نا چھیڑو. کیوں نہیں چھیڑنی؟ جنگ چھیڑنی پڑنی. محمود غزنوی دے گھوڑے دیاں ٹاپا نا مودی دیاں نانیاں پڑنانیاں دے عمل ڈھائے پاؤندے سن کہ محمد عربی کا شہر آ رہا. ہاں جی عمل ڈھائے پاؤندے سن ہندوانیاں دے. کہندے نو غزنوی دے گھوڑے آ رہے. ایسے واسطے تا اقبال رویا. کہنے لگا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا. ایتھے اقبال تائیاں تو رویا. جنگ چھیڑ دے. وہ چھیڑو کہ بلا سی تواڈے نال. تسی نال نہیں بھائی جنگ چھیڑی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. قبلہ جنگ پوری قوم تواڈے نال کھڑی. بھائی بچے ہو تسی تنہا لینی لڑن واسطے. جیڑا جیڑا اللہ دے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے ذرا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے رسول اللہ دے شیر اے اسلام دے شیر جلے انہاں نوں آزما کے ویکھو انشاءاللہ. توجہ آنے توجہ حدیث پاک سنو. سننی حدیث پاک پوری اماتن گوش ہو کہ او جنت البقیع دے دوسری طرف جڑی جگہ ہے نا اوتے خاک اوتے اپنا سر رکھ کے حدیث سننی ہے. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منا شیئا نتعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اذنيه اذ وبفره اظهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين
दख्मुल करादीस अनवरुल मुतजर्रद मौसूल मा बैन अल्लब्बत व सुर्रत बिशार यजरी कल खत्यार यसद यैन वल बतन मिम्मा सिवा ज़ालिका शरुज़ ज़िराऐन वल मनकिबैन व आल सद्र तवीलुज़ ज़ंदैन रहबुर राहत शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन व साइलुल अतराफ औ क़ाल शाइलुल अतराफ खमसानुल अख़मसैन मुसय्यहुल क़दमैन यंबु अनुमल माउ इज़ा ज़ाल ज़ाल क़ला यख्तु तकय्यफ़न व यमशी हौनन ज़रियुल मिश्यत इज़ा मशा कान्नमा यनहत्तु मिन सबबिन व इज़ा इल्तफ़त इल्तफ़त जमिया खाफ़िदुत तर्फ़ नज़रु इलल अर्दि अक्सरु मिन नज़रि इलस समा जुल्लु नज़रिल मुलाहज़तु यसूक़ु अस्हाबहु यब्दउ मल्लकियस सलाम। लो जी ਇਹਦਾ थोड़ा जा तर्जमा आला हज़रत बरेलवी कीता ते थोड़ा जा पीर मेरे अली शाह साहब कीता। अतैफ़ु सरा मिन तलातिही व शज़्व बदा मिन वफ़रतिही फसकरतु हुना मिन नज़रतिही नैना दियाँ फ़ौजां जद चढ़ियाँ दो अबरू कौस मिसाल दिसन जत नोके मिया दे तीर छुटन और लब्बां सुरखा खां के लाल यमन चिटे दंद मोती दिया हिल लड़ियाँ ए सूरत नू मैं जान आखां जानान के जाने जहान आखां और सच आखां ते रब दी शान आखां जिस शान तो शाना सब बणियां। यह सूरत है बेसूरत थी बेसूरत ज़ाहिर सूरत थी बेरंग दिसे इस मूरत थी विच वहदत फुटियां जद घड़ियां। मैं इत्थे क्यों आया तुसी क्यों आए शाहजी किबला ने लखन रुपए थे क्यों लाए। यह सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर और कबर ते पुल थी जद होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरियां। लाहो मुक्तो मुखत्तत बुरदे यमन मन भावरी झलक दिखाओ सजन ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा वादी सन करियां। वाइना सिक दियां ते कुरलांदियां ते लखवारी सदके जांदियां ते वाइना बरदियां मुफ्त विकांदियां ते शलावत भी आमन ओ घड़ियां ओ सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का ओ किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। पीर साहब फरमाते मैं सिर्फ हुजूर दे मुबारक जुल्फां चो खुशबू उठी ते पीर मेरे अली शाह उठी डै पे। मैं हैरान होना शाह जी कई लोग कहते मुझे इतनी बार ज़ियारत हुई मैं कहो गिलानी सैयद जिन्हों हुजूर फरमाया तू मेरा पुत्र है वो एक झलक न वेख सके पीर मेरे अली शाह तू इतनी बारी ज़ियारत की थी फिर न बदलिया। पीर साहब ज़ियारत की थी तो फिर पीर साहब नाल होया की लिखिया पढ़िया सब भुला रही एक नाम सजन दा गा रही रग रग ते लू लू साहां नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल और जिथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्ला अलैहि जुल जला। पीर साहब ना हुजूर शाह जी बनया कीती भुज के वांग कबाब होए फरमाने सिर्फ एक झलक वेखी थी कीती भुज के वांग कबाब। लोग अजीब बात करते हैं चले जो हुजूर की ज़ियारत हो जाए फिर गल मुक जाती कायनात फिर उस तो बाद केड़ी तमन्ना कायनात च रह जाए। कूड़ नहीं बंदे नूं मारना चाहिए। मैं जेल चो बाहर आया बड़े लोगों को उम्मीद सी भाई मौली खादे बड़े बड़े कूड़ मारेगा मैनू फलाने की ज़ियारत मैं कहा सी तो रोटी खा के सो जाते सी सानू तो कदी किसी ज़ियारत को मैं फलाने की इंज हुई तो फलाने की मैंने ज़ियारत इंज हुई तो फलानी खुशखबरी झूठ मारन की केड़ी लोड़ असी तो चुप करके रोटी खा के सो जाते सी फिर जो जाग आते सी नमाज पढ़ के फिर सो जाते असा उत्थे की कर केड़ी कमाई की असी जेल बैठे रहे कोई कमाई नहीं की थी। हाँ उत्थे सारी कायनात भी उस खाक को कुर्बान हो जाए ना जिथे हुजूर दियाँ उठनियाँ एक बारी पेशाब फरमाया तो फिर भी कायनात कोई हैसियत नहीं इस तो थले खड़ाउंदे ही कोई नहीं। मौलाना साहब दुआ करो मुझे हुजूर की ज़ियारत हो मैं कहा तेरा बूथा है हसने वाली बच्चे हो गल्ला नहीं तुसी काम करो ना। मैनू लोग कहते जी कम आखा चलिया काम कर कदी तो मालिक पुछणगे ना ओए की कहंदा क्यों कदी तो मालिक पुछणगे ना साड़ा इतना ही काम है साड़ा इतना काम है पहरा देना कदी तो मालिक गुजरनगे ना कुत्ता बड़ा भाई पहरेदार है बड़ा वफादार है केड़ा कुत्ता इस कोने ते खड़ा क्यों जी अपनी अपनी ड्यूटी है ना किधर तो मालिक गुजरनगे इस कोने ते बड़ा भाई पैरा डाडा रहा ये केड़ा कुत्ता खड़ा है थे कदी तो मालिक पुछणगे केड़ा कुत्ता है इतनी गल है और इस तो ज्यादा गल तो कोई
کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے. پیر صاحب فرماتے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب. پیر صاحب دا آخری عمر سایہ بھی مک گئے سی, پتہ ہے نا پیر میرے علی شاہ. مولانا غلام محمد گھوٹوی کہتے ہیں میں بھاولپور یونیورسٹی پڑھان جا رہے تھے گلی وچ, اے پیر صاحب دے مرید سن مولانا غلام محمد گھوٹی, بڑے قد آور تے پیر صاحب فرمان سن یہ اوت العلم والجسم بھائی ہے, نال علم بھی ادا تے نال جسم بھی چنگا ہے جنے دا. پیر صاحب مرید وہ پڑھان جا رہے تھے کہ مجذوب چھٹیا گلی چ, اٹھ بیٹھا کہنے لگا سناؤ اے غلام محمد گھوٹوی تیرے پیر دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بیمار ہے. انہوں نے کہا بیمار شمار کوئی نہیں, مکر کرنا. انہوں نے کہا تیرا پیر میرے علی شاہ بیمار کوئی نہیں, وہ مکر کرنا. انہوں نے کہا چھڈو جی بادشاہ میرے پیر بیمار ہیں. انہوں نے کہا بیمار کوئی نہیں, پیر میرے علی شاہ دا سایہ گم ہو گیا, فنا پھر رسول ہو گیا. وہ باہر نہیں نکلتے مطلب لوگ فتنے مبتلا نہ ہو. کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال. کیوں جی کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال. آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی, اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہاں نال. اپنے بارے پھر کہن دیں اور میرے علی تو کون بیچارہ اور نپٹ لاشا تے او گنہارا اور سرتے چاہ کے تو عیباں دا بھارا لامی پری تو شاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال. کیوں جی اے جناب پیر صاحب نے تھوڑا جا ترجمہ کیتا اس حدیث پاک دا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اور آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. لیکن خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. اے جی تو تھوڑا جا حدیث پاک دا ترجمہ ہے. ویسے تو میں کرن لگا تو رات پوری گزر جائے ایک ایک ہوتے حوالہ دیوانا کہ حضور کی مبارک انگلیاں کیسے تھیں جی, حضور چلتے کیسے. ابو ہریرہ فرماندے نا سی تھک جاندے سی نس نس کے کہ زمین ہے سمٹ کے آندی سی حضور ایتھے پاؤں رکھو, حضور ایتھے پاؤں رکھو, حضور ایتھے پاؤں. بس اسی تو انہوں غلط نہ نہیں لا رہے, تو اڑے پترانوں بھی غلط راہ نہیں لا رہے. اسی تو انہوں صرف در رسول تک لے جانا چاہتے ہیں. جب پھر اتھے تسی پہنچ گئے پھر ساری کائنات آ گئی, پھر بات ہی ختم ہو گئی. لبیک حکومتہ تساں کرنیان منڈیو وڈی وڈے تعلیمہ پڑھو, وڈے وڈے عہدے پڑھو, وڈیاں وڈیاں جناب پوسٹاں تے آؤ. مولوی خادم مڑ کے مسیتی بیٹھنا ہے, پیر صاحب نے اپنی پیری کرنی, سمجھا شاہ جی اپنی پیری مریدی کرنی. اسی حکومتہ کوئی نہیں کرنی, اسی تو آڑے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں. بھائی جڑے کوئی آؤ تو صحیح نہیں یار, اتو لے کے تھلے تک سارے تو بدیانت نہ ہوں نا. کیوں جی جدو ایران فتح ہویا نا تے حضرت سعد نے حضرت عمر نو سامان بھیجا مال غنیمت. اودے وچ لکھیا کہ بعض سپاہیاں نو اس مقام تو سونے تے ہیرے جواہرات ملے, اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی, لیکن سوئی دی بھی بددیانتی کسے نہیں کیتی. حضرت عمر رو پے, پیچھے مولا کائنات علی مرتضیٰ کھڑے سن. حضرت عمر دے موڑے تے ہاتھ ماریا اور فرمایا عمر کیوں روتا ہے, حفظت عفت الرعیہ, تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے. بس او تو پھر عمر ہی سن, او تو مولا علی سن, لیکن تھوڑی جی کوئی جھلک تے اسلام وکھاندا نا. کہندا 13 مہینے ساڑی قوم بڑی جلد باز ہے, 13 مہینے میں تبدیلی آتی ہے. میں کہا قبلہ تبدیلی تے آوے تے عمر بن عبدالعزیز مسیتی خطبہ دے کے گھر گئے تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے تھے. جنہاں تبدیلیاں لانیاں ہوندے انہوں 13 مہینے نہیں چاہندے ہوندے, انہوں 13 منٹ ہی پڑے ہوندے, لیکن ہووے جنا. کیوں جی اس واسطے تسی ہن ساڈے میرے بارے جڑے اودے حمایتی بیٹھے ہو نا, اور میرے بارے مینوں گالاں نہ کڈنا, بڑی مہربانی.
میں صرف ہم نے آئینہ دکھایا تو برا مان یہ تو میں اس کے خلاف پتہ کیوں نہیں ڈاڈیاں گلاں ہون کردا اس واسطے نہیں کردا کہ میرے نال جو ظلم ہوئے نا جیل وچ میں اس واسطے نہیں کردا کہ لوگ کہڑے نو اپنا درد ہے میں اس کے خلاف گل کرنی ہن میں کدی سنی میرے منہ چ ڈاڈی گل میں کدی بھی ڈاڈی گل نہیں کیتی میں کہ لوگاں کہنا ہن اپنا درد ہویا سی وہ اپنا درد اسی برداشت کرنا ہی کرنا سی نا اس واسطے میں انہوں دے خلاف کدی سخت گل نہیں کیتی میری ساریاں تقریراں کہن گے نہیں جی دن آپ جیل چ بڑا ظلم ہویا تے انج رہا تے اے جناب بڑا اوکھا رہا جیل تھلے بیٹھا رہا تے ٹھنڈیاں ہواواں جنوری فروری راتی دا سالن سویرے کھاندا رہا سمجھ آئی اسی کیا یار انگیٹھی دے دیو کہن لگے تہاڈے واسطے اجازت نہیں انگیٹھی اسی جنوری فروری رات دا سالن سویرے کھاندے رہے ناشتے دے ٹائم تے روٹی ویکھدے سی تے کیڑے پاسوں کھانی کھان والے چیز ہی کوئی نہیں سی ہوندی لیکن پھر بھی کھاندے رہے تے بیٹھے رہے انج کر کے ہاں جی جان عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرا پروگرام سی پونا گھنٹہ تقریر کرن دی اے شاہ جی دی برکت نہ بہت لمبی تقریر ہو گئی پھر تہاڈا جڑا جذبہ ہے کیوں جی تپش شوق بھی ہے گرمی موسم بھی ہے اور تپش شوق بھی ہے پھر اس پر میرا سوز جگر کیا کہنا لو جی صلاۃ والسلام قوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالانا اننا فی بارہم من مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا فساہل یا الہی کل صحب بحرمتہ سید الابرار ساحل میرے مالک و مولا تیری بلند بارگاہ میں تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں میرے مالک و مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی ہے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے میرے مالک و مولا ہماری اس نوکری کو قبول فرما لے میرے مالک و مولا جو لوگ جتنے قدم چل کے آئے میرے مالک و مولا یا اللہ ہر قدم کے بدلے آسن جزا عطا فرما میرے مالک و مولا جیسے سینوں کا زور لگا کے آج لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں یا اللہ اسی طرح سب کے سینوں کو مدینہ بنا دے میرے مالک و مولا اے میرے مالک و مولا قبلہ امیر المجاہدین سادات سے پیار کرتے ہیں میرے مالک و مولا تو ان سے پیار فرما میرے مالک و مولا انہیں اور طاقت اور توانائی عطا فرما میرے مالک و مولا ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما میرے مالک و مولا
آج سید کفایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 42واں سالانہ عرس مبارک ہے. اس کا کامل ثواب یا اللہ انہیں پیش کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے مالک و مولا قبول و منظور فرما. میرے مالک و مولا حاضرین محفل کے جو عزیز و اقارب جو لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی ارواح کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک و مولا علامہ صاحب نے امیر المجاہدین نے جو باتیں کی ہیں میرے مالک و مولا ہمیں صدق کے دل سے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. میرے مالک و مولا ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد والے صاحب. Allahu